وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں، تاکہ تم لوگ اس ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب کا جز سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ لفظ یا یہ مطلب خدا کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ کسی طرح خدا کے پاس سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوت عطا فرمائے۔ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، لیکن وہ کہیں گے تم لوگ اللہ والے بن جاؤ بوجہ اس کے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بوجہ اس کے کہ پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہ یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہودیوں کی اللہ کی کتاب میں تعریف کا تذکرہ ہے، الفاظ بھی بدل دیا کرتے تھے اور معنی اور مفہوم بھی بدل دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور یہ مطلب ہی اللہ نے بتلایا ہے۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی ہدایات میں جو اللہ بھیجتے ہیں، اس میں تحریف، تبدیلی، خلط ملط کر دینا، یہ بھی ان کا مزاج تھا، یہ برائی بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور پیش نظر سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا، دنیاوی مفادات، دنیاوی اغراض، اپنی خواہشات کے لیے راستے نکالنا، اپنی خواہشات کے لیے راستے پیدا کرنا، اور اس کی سند بھی رکھنا کہ دیکھو یہ تو کتاب میں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ برائی بھی کرنا اور برائی کے لیے جھوٹی دلیل بھی تراشنا، اللہ کا حکم بھی توڑنا، اور اس کے لیے جسے کہیں کہ سند بھی تلاش کر لینا، یہ ان میں ایک بڑی برائی تھی، اور اس برائی کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ان کی برائی ہے، کہیں یہ برائی اور یہ مصیبت مسلمانوں میں نہ آئے اور اس گندگی میں مسلمان مبتلا نہ ہوں۔ پھر حضرات انبیاء علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ کتاب دیتے ہیں، جسے کہیں کہ انہیں رسالت دیتے ہیں، نبوت انہیں ملتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی بندگی کے لیے نہیں آمادہ کرتے کہ تم ہماری بندگی کرو اور ہمیں معبود بناؤ اور ہماری پرستش کرو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، ہم تمہیں راہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی۔ کوئی بھی اللہ کا پیارا اور اللہ کا نیک بندہ اور بزرگ اور اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول لوگوں کو اپنی بندگی کی تلقین نہیں کرتے کہ اپنے سامنے جھکائیں اور اپنی عبادت کروائیں، بلکہ اللہ کے یہ نیک بندے تو کہتے ہیں کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، یہی شان ہے۔ اور فرمایا کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو،
بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات کرتے کہ تمہارا رب ایک ہے، جس نے تمہیں پالا ہے اور جو تمہاری زندگی کا سارا سامان مہیا فرماتے ہیں، رب وہی ہے۔ کوئی بھی اپنی جسے کہیں کہ اپنی پرستش کی دعوت اور اپنی عبادت کی بندگی کی دعوت نہیں دیتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کفر کی طرف بلائے اور اللہ کے یہ چنے ہوئے اور منتخب بزرگ شخصیات اللہ کی بندگی کو اس سے دور کر کے اپنی بندگی کی تلقین کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہودی اور یہ جنہیں اللہ رب العزت نے، جنہیں کے پاس کتاب بھی موجود تھی تورات، یہ اس میں تحریف کر کے بجائے اس کے کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی تلقین کریں اور ہدایت کا راستہ لوگوں کو بتائیں، وہ ان کے لیے گمراہی کے راستے اور برائی کے راستے اور جسے کہیں کہ شرک کے راستے، ان راستوں کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں یہ ساری ہدایات موجود ہیں کہ بدقسمتی سے اس امت کے اندر بھی یہ خامیاں اور یہ برائیاں آتی چلی جائیں گی، یہ برائیاں آتی چلی جائیں گی، اور اس کے پیچھے جذبہ سب کا ایک ہی ہے، اور وہ جذبہ ہے مفادات اور دنیاوی اغراض۔ اس کی خاطر اب دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر جہالت کا نتیجہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر تو صرف سجدہ عبادت کا حرام نہیں ہے، تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، عبادت کا سجدہ بھی حرام، وہ تو تمام شریعتوں میں تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری شریعت لے کے آئے، جو قیامت تک کے لیے جس میں نجات اور فلاح ہے، اس میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، لیکن اب قبروں کے طواف بھی ہوتے ہیں، اور لوگ خود بھی اس قسم کے گھر بنا کر اس کے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقے اختیار کیے گئے۔ جو برائیاں یہودیوں میں پائی جاتی تھیں، دین کے معاملے میں تعریف اور دین کے معاملے میں تبدیلی، اور بجائے ہدایت کے راستہ بتانے کے گمراہی کے راستے بتانا، اور بدقسمتی سے یہ لوگ بہروپیہ ہوتے ہیں، مذہبی روپ میں ہوتے بھی مذہبی روپ میں ہیں، روپ بھی ان کا مذہبی ہوتا ہے، اور اس روپ میں آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور قبروں پہ سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، اور جسے کہیں کہ غیر اللہ کے گھر کے علاوہ چیزوں کے طواف ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے غیر کے نام پر نظر و نیاز دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری شرکیہ باتیں جہالت کی وجہ سے اس امت کے اندر بھی رواج پا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ اور توجہ دلائی کہ یہ برائیاں تو یہودیوں کی تھیں، وہ یہ برائیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد